السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی سٹوری شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کے پاس بھی ریئل سٹوریز ہیں تو آپ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ آج کا جو یہ ریئل انسیڈنٹ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ بہت خوفناک ہے، اور یہ مجھے ایک انڈین فرینڈ نے سینڈ کیا ہے۔ یہ ریئل انسیڈنٹ ان کے فرینڈ کے گروپ کے ساتھ ہوا تھا، تو آئیں میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں۔ ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے۔ ہمارے گروپ میں 3 لڑکیاں اور 5 لڑکے شامل تھے۔ لڑکوں میں ایک مسلمان، ایک سکھ، باقی ہم 3 ہندو تھے۔ لڑکیاں تینوں ہی ہندو تھیں۔ ایجوکیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی ہمارا گروپ اسی طرح چلتا رہا۔ مہینے میں ایک آدھ بار کوئی نہ کوئی سب کو دعوت دیتا اور ہم اکٹھے ہو کر پرانی یادیں تازہ کرتے۔ اسی طرح سردیوں کی ایک شام ایک دوست نے ہم سب کو انوائٹ کیا، اور اس دفعہ سب نے مل کر کچھ نیا کرنے کا سوچا۔ کسی نے ہل اسٹیشن پر جانے کو کہا اور کسی نے تاریخی مقام پر۔ سردار جی نے ہمیں پنجاب آنے کی دعوت دی، جس پر ہم سب راضی ہو گئے، اور اگلی بار ملنے پر پنجاب جانے کا پلان کر لیا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ہم سب مل کر ٹرین کے ذریعے پنجاب جا رہے تھے۔ یہ دسمبر کی ایک سرد دن تھا۔ سورج ہلکی دھند کی لپیٹ میں تھا۔ ہماری ٹرین جس وقت پنجاب میں داخل ہوئی اس وقت 7 بجے کا وقت تھا۔ 9 بجے ٹرین کسی چھوٹے سے اسٹیشن پر رکی۔ معلوم ہوا انجن میں بڑی خرابی ہو گئی ہے اور صبح تک انتظار کرنا ہوگا۔ نیا انجن آئے گا تو ٹرین چلے گی۔ سردار جی نے اتر کر آس پاس کا جائزہ لیا اور آ کر بتایا کہ 2 اسٹیشن چھوڑ کر ہمارے گاؤں کا اسٹیشن ہے۔ باتوں باتوں میں ہی سب نے فیصلہ کر لیا کہ ہم صبح تک انتظار کرنے کے بجائے ٹرین کا سفر یہیں چھوڑ کر یہاں سے پیدل نکل چلتے ہیں۔ اس طرح کچھ ایڈونچر کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ اب ہم سب نے اپنے بیگز شولڈرز پر اٹھائے اور چل پڑے۔ ہم سب خوش کپیوں میں مصروف تھے اور بے فکر جا رہے تھے، کیونکہ سردار جی کو سب راستہ معلوم تھا۔ 2 گھنٹے تک چلنے کے بعد جب سب تھک کر چور ہو گئے تو فیصلہ کیا کہ اب کچھ آرام کیا جائے، اور اگر اس وقت کوئی گاڑی مل جاتی ہے تو اسی میں گاؤں پہنچا جائے۔ مگر اس سنسان ویران کچے پکے راستے پر گاڑی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، وہ بھی آدھی رات کے وقت۔ ہمارے آس پاس صرف کھیت کھلیان تھے، جن میں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک کتوں کی آواز بدل گئی اور وہ بھونکنے کے بجائے عجیب آواز میں بولنے لگے۔ پھر اسی وقت دور کہیں سے گاڑی کی لائٹس نظر آنا شروع ہو گئیں۔ ایک طرف ہم کتوں کی آوازوں سے خوفزدہ ہوئے اور دوسری طرف خوش بھی ہوئے، کیونکہ اگر یہ بڑی گاڑی ہوتی تو ہم گاؤں جلد پہنچ سکتے تھے۔ جیسے ہی گاڑی قریب آئی کتوں کی رونوں کی آوازوں میں اضافہ ہو گیا۔ عبداللہ نے بتایا کہ کتے جب بھی کوئی غیر مرئی مخلوق یا جنات آتما وغیرہ دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں۔ رات کے اس وقت اس نے آتما کا ذکر کیا تو ہم سب نے اس کا بہت مذاق اڑایا، کیونکہ ہمارا جنات پر یقین نہیں تھا۔ سردار جی نے اپنی کوئی منطق پیش کی کتوں کے رونے کی، جس پر سب مطمئن ہو گئے، مگر لڑکیاں بہرحال کتوں کے رونے کی وجہ سے کچھ خوفزدہ ہو گئی تھیں۔ جیسے ہی گاڑی قریب آئی ہم نے دیکھا وہ بڑی وین تھی۔ ہم نے اشارہ دے کر گاڑی رکوائی اور سردار جی ڈرائیور کی طرف گئے۔ جا کر اپنے گاؤں کا ایڈریس بتایا تو اس نے کہا کہ وہ اسی طرف جائے گا، اور وہ ہمیں بھی ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گیا۔ ہم سب گاڑی میں آ بیٹھے۔ ہمارے ساتھ ہمارا ہندو دوست کرشن تھا، جس نے عبداللہ کی باتوں کا بہت مذاق اڑایا تھا۔ وہ تھا بھی تھوڑا سا شوخ اور چلبلا۔ وہ فوراً جا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا، حالانکہ وہاں سردار جی بیٹھنا چاہتے تھے۔ خیر ہم باقی دوست پچھلی سیٹوں پر آ گئے۔ تب ہم نے گاڑی کی ہلکی سی لائٹ میں دیکھا کہ ڈرائیور کا چہرہ بہت عجیب و غریب قسم کا تھا۔ اس کی طرف دیکھ کر پتہ نہیں کیوں ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑتی۔ وہ سارے راستے خاموش ہی رہا اور کوئی بات نہیں کی، جبکہ ہم سب باتیں کرتے رہے اور کہکہے بھی لگاتے رہے۔ کرشن نے یہاں بھی عبداللہ کی جان نہیں چھوڑی، اور وہ اس کے جن والی باند پر ٹونٹ کرتا رہا
اور ہم سب ان کی باتوں کو انجوائے کرتے رہے۔ تقریباً 30 منٹ کی ڈرائیو کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ ہم نے باہر جھانک کر دیکھا تو گپ اندھیرے اور دھند کا راج تھا۔ اس جگہ زندگی کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہم نے ڈرائیور کو دیکھا اور رکنے کی وجہ پوچھی تو وہ بتائے بغیر گاڑی سے اترا اور چکر کاٹ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہمارے دوست کرشن کی طرف آیا، اور پھر دروازہ کھول کر اس نے ہمارے سامنے ہی کرشن کی گردن دبوچ لی۔ اس سے پہلے کہ ہم سب میں سے کوئی کچھ کرتا، ڈرائیور کا چہرہ بگڑ گیا۔ اس کے لمبے نوکیلے دانت باہر آ گئے، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے فوراً کرشن کی گردن میں دانت کاٹ دیے۔ ہم سب کی چیخیں نکل گئیں۔ ہم کرشن کو پکارتے ہی اس پر جھپٹ پڑے۔ ڈرائیور نے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور اسے پیچھے دھکا دے دیا جو وین سے بہت دور جا کر گرا۔ اتنے میں عبداللہ نے اونچی آواز میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک ہوا بہت تیز چلنے لگی۔ عبداللہ نے چیخ کر ہمیں بھاگنے کو کہا اور خود بھی آگے بڑھ کر سردار کو اٹھایا۔ ہم سب مل کر آگے کی طرف بھاگنے لگے۔ ہم ساتھ ساتھ رو بھی رہے تھے۔ سب سے بری حالت لڑکیوں کی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ تیز آندھی صرف وین کے آس پاس چل رہی تھی۔ جوں جوں ہم دور ہو رہے تھے ہوا کا زور بھی ٹوٹ رہا تھا۔ پھر پتہ نہیں کب تک دوڑتے رہنے کے بعد ایک جگہ ایک مسجد نظر آئی جو کھلی ہوئی تھی۔ عبداللہ نے کچھ نہیں دیکھا اور بس مسجد کے اندر گھس گیا۔ ہم بھی آگے پیچھے مسجد میں گھستے گئے، صحن میں پہنچے اور ایک دوسرے کے اوپر ہی گر گئے۔ پتہ نہیں کب تک بے ہوش رہے ہوں گے۔ آنکھ تب کھلی جب کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا اور دیکھا تو آس پاس بہت سے لوگ جمع تھے۔ انہوں نے ہم سب سے یہاں پر بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی تو ہم نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ مولوی صاحب اور وہاں پر موجود لوگوں نے ہمیں دلاسے دیے اور کہا کہ نماز پڑھ کر ہم آپ کے ساتھ اس جگہ پر جا کر دیکھیں گے۔ جس وقت مسجد سے فجر کی اذان گونج رہی تھی، ہم سب لڑکے اور لڑکیاں نے اتنا ہی سکون محسوس کیا کہ جو کبھی نہ کیا ہوگا۔ پھر بہرحال نماز کے بعد کچھ روشنی ہوئی تو لوگ ڈنڈے لاٹھیاں لے کر ہمارے ساتھ گاؤں کی طرف چلے۔ کیونکہ رات کو ہم ایک سیدھے راستے پر ہی بھاگتے رہے تھے، اس لیے ہمیں وہاں پہنچنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ وہاں پر وین اسی طرح کھڑی تھی اور ہمارے بیگز اور سامان بھی ویسے کا ویسا موجود تھا۔ وین کے ساتھ کچھ فاصلے پر گوشت پوست سے آری ایک انسانی ڈھانچہ پڑا تھا۔ اس ڈھانچے کے گلے میں چین اور کلائی میں موجود ریسٹ واچ سے ہم نے پہچانا کہ وہ کرشن کا ہی ڈھانچہ ہے۔ اب جو ہم نے اس جگہ پر غور کیا تو دیکھا کہ وین جس جگہ کھڑی تھی وہ ایک پرانے شمشان گھاٹ کا باہر کا دروازہ تھا، اور شمشان گھاٹ کی حالت بہت بری تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت عرصے سے یہاں کوئی نہیں آیا ہو۔ ہم تمام لوگوں نے کرشن کے ڈھانچے کے ہمراہ مسجد واپس آئے۔ اس کے بعد کچھ دیر ہم وہیں مولوی صاحب کے پاس رہے اور پھر سردار جی کے گاؤں آ گئے، مگر ہمارا دل اور دماغ ابھی بھی وہیں اٹکا ہوا تھا۔ کرشن ہمارے گروپ کا سب سے لاڈلا لڑکا تھا۔ اس کے بغیر ہمارا گروپ بالکل سونا ہو گیا۔ آج بھی جب ہم ملتے ہیں تو عبداللہ سے رو رو کر معافی مانگتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اس دن جن بھوت کی بات پر عبداللہ کا مذاق اڑایا تھا اور جس کی وجہ سے یہ سب ہوا، جس نے سب سے زیادہ مذاق اڑایا وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اس کی خود کی اپنی موت بھی ایک آتما یعنی بدرو کے ہاتھوں میں لکھی تھی۔ نیکسٹ سٹوری نعمان کی ہے جو انہوں نے جھنگ شہر سے سینڈ کی ہے۔ رشتہ داروں میں شادی نکلی تو ہم بھی سامان باندھ کر تیاری کر کے شادی سے 4 دن پہلے ہی وہاں پہنچ گئے۔ مہمانوں سے گھر بھرا پڑا تھا۔ ہر جگہ افراتفری کہکے اور موج مستی تھی۔ کسی کمرے میں خواتین کی محفل جمی تو کسی کمرے میں لڑکیوں کی۔ جگہ جگہ بچے کھیل میں موجود تھے۔ کھانے کی خوشبوؤں سے گھر مہک رہا تھا۔ اس 2 منزلہ بڑے سے مکان میں اتنے مہمان تھے کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اس خوشگوار ماحول کے رنگ میں بھنگ اس وقت پڑا جب اس گھر میں رہنے والے جنات اس شور شرابے اور ہنگامے سے بے چین ہونے لگے اور اپنی ان بے چینیوں کو ظاہر بھی کرنے لگے۔
مہمانوں کے بیگ اوپر والی منزل میں ایک کمرے میں رکھ دیے گئے تھے۔ پہلی کارروائی اس وقت ہوئی جب کچھ لڑکے اوپر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ مہمانوں کے بیگ سب کمرے سے باہر صحن میں پڑے ہیں۔ انہیں عجیب تو لگا کہ ایسے مہمانوں کے بیگ کس نے باہر نکال کر پھینکے، مگر خیر انہوں نے بیگ واپس اندر پہنچا دیے اور نیچے آ گئے۔ حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب کسی نے آ کر بتایا حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب کچھ دیر بعد کسی نے اوپر سے آ کے بتایا کہ سارے بیگ کسی نے صحن میں نکال کر پھینکے ہیں۔ اب ہمارے جو کزن بیگ اندر رکھ کر آئے تھے انہوں نے بتایا کہ جب ہم اوپر گئے تب بھی سارا سامان صحن میں پڑا تھا اور ہم اٹھا کر کمرے میں رکھ کر آئے تھے۔ دوبارہ کس نے باہر پھینک دیا؟ ان سب کو بہت حیرت ہوئی۔ کسی کو کچھ پتہ ہوتا تو بتاتا، مگر خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ شاید سب بھول جاتے، مگر ہمارے ایک کزن کو دورہ پڑ گیا۔ حالت ایسی بگڑی کہ آواز ہی بدل گئی۔ وہ ہنستی جاتی، عجیب عجیب آواز میں باتیں کرتی جاتی۔ مولوی کو بلایا گیا، اس نے دم کرا، وہ سکون میں آ گئی، لیکن یہ سکون عارضی ثابت ہوا۔ بار بار اس کی طبیعت بگڑنے لگی، اس پر جن چڑھ جاتا۔ شادی والا گھر سخت پریشانی میں آ گیا، سبھی کچھ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اگلا دن آیا، ابھی اس کی طبیعت نہ سنبھلی تھی کہ ایک اور کزن کو دورہ پڑ گیا۔ ہر جگہ کھلبلی مچ گئی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جیسے تیسے دم درود کر کے انہیں سنبھالا۔ اگلے دن ایک رشتہ دار خاتون کا چھوٹا بچہ گھر سے غائب ہو گیا۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ صبح سے شام ہو گئی، سارے شہر میں ڈھونڈ لیا گیا، بچہ کسی صورت میں بھی نہ ملا۔ اب ہوا یوں کہ شام کو پھر کزن کو دورہ پڑ گیا۔ آواز بدل گئی، وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا بچہ نہیں ملا کیا؟ اب تو سارے چونک گئے۔ وہ جین بار بار اس لڑکی پر آ کے باتیں کرتا تھا، اس لیے مردوں کا خوف کچھ کم ہو گیا۔ ایک کزن نے اس سے پوچھا، دیکھ بھائی بتا دے بچہ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا، اسے تو میرا دوست گھمانے لے کر گیا تھا، تم اس روڈ پر جاؤ، وہاں تمہیں بچہ مل جائے گا۔ پھر کچھ لوگ اس روڈ کی طرف دوڑے، واپس آئے تو بچہ ان کے ساتھ تھا۔ بس پھر جیسے تیسے مہمانوں نے شادی اٹینڈ کی اور اپنے گھر کو بھاگ لیے، اور اس کے بعد اس لڑکی کا بھی علاج کرا لیا گیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس گھر میں ابھی بھی جنات اسی طرح رہتے ہیں، مگر اب وہ کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ یہ ریئل سٹوری مریم نے لاہور سے سینڈ کی ہے۔ ایک دن موسم اچھا تھا، میں اپنی فیملی کے ساتھ چھت پر موسم انجوائے کرنے آ گئی۔ آس پاس کوئی بھی نہ تھا۔ ہماری چھت سے جو چھت ملی تھی اس کے اور ہماری چھت میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا، بس درمیان میں ایک دیوار تھی۔ کسی چیز پر چڑھ کر دیوار پھلانگ کر دوسری جانب اترا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ادھوری تعمیر شدہ عمارت ہے جس کا کام بیچ میں روک دیا گیا ہے۔ یہ اب سے 2-3 سال پہلے ایک خالی پلاٹ تھا اور نہ جانے کتنا پرانا تھا۔ یہ کالے پلاٹ کے نام سے مشہور تھا۔ ہمارا سارا بچپن اس پلاٹ کو دیکھتے گزر گیا۔ یہاں پر لوگ کچرا پھینک دیتے تھے اور ہر وقت یہاں کچرا رہتا تھا۔ اتنا کچرا ہوتا تھا کہ زمین نظر نہیں آتی تھی۔ اس کے متعلق عجیب سی باتیں بھی مشہور ہیں کہ یہاں پر اثرات ہیں۔ اس دن ہم چھت پر گئے تو دیکھا اس چھوٹی دیوار کے پاس زمین پر ڈھیر ساری خشک کھجوریں اس طرح رکھی ہیں جیسے باقاعدہ کسی نے لا کر رکھی ہوں۔ اگر کوئی پھینک کر جاتا تو یہ چھت پر بکھر جاتی تھیں، مگر وہ ایک کونے میں سمیٹ کر رکھی گئی تھیں۔ ہمیں حیرت ہوئی، گھر میں کسی نے انہیں نہیں رکھا اور باہر کا کوئی بندہ گھر میں نہیں آیا۔ پھر میں نے وہ کھجوریں اٹھا کر اس چھوٹی دیوار کے پار خالی پلاٹ کی عمارت میں پھینک دیں۔ اب اسی دن رات کے وقت جب میں سونے لیٹی تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میری بہنیں اسی کمرے میں بے خبر سو رہی تھیں۔ کمرے میں لائٹ ہونے کے باوجود ہلکی سی روشنی ہو رہی تھی۔ میں کروٹیں بدلتی رہی، آخر کار نیند آنے لگی۔ ابھی میں کچی ہی نیند میں تھی کہ مجھے احساس ہوا کہ جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ میں نے ایک دم سے آنکھیں کھولیں تو دیکھا
کہ ایک عورت میرے چہرے پر جھکی مجھے گھور رہی ہے۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا اور آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں، انسانوں جیسی آنکھیں لگتی تھیں، مگر سائز میں وہ آنکھیں انسانی آنکھ سے 2 گنا بڑی تھیں۔ لمبے لمبے بال کندھوں تک پھیلے ہوئے تھے اور وہ عورت سیاہ لباس میں تھی۔ میں اپنی آنکھیں بنا چپکائے، بنا سانس روکے اس کو دیکھ رہی تھی۔ پھر کچھ سیکنڈز بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ کیا چیز ہے، اور میں زوردار چیخ ماری اور کروٹ بدل کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے لائٹ آن کی، اس جگہ دیکھنے لگی، مگر اب وہاں کوئی نہ تھا۔ میری بہن بھی جاگ چکی تھی۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ کچھ نہیں، اور دوبارہ آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میں اس معاملے میں زیادہ ڈرپوک نہیں ہوں، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ میرے ساتھ اس قسم کے اتنے واقعات ہو چکے ہیں کہ میرا ڈر کم ہو گیا ہے۔ ایک دفعہ میری بہن نے مجھے بتایا کہ ایک رات اس کی آنکھ کھلی تو اس نے میرے پاس ایک عورت کو بیٹھے دیکھا تھا، جس کے بال بے حد لمبے اور آنکھیں بڑی بڑی تھیں، اور وہ میرے پاس بیٹھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی، اور میں بے خبر گہری نیند سو رہی تھی۔ مگر میں اب ڈرتی نہیں ہوں۔ ہماری طرح جنات بھی ہوتے ہیں اور اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ نیکسٹ سٹوری زاہد نے لاہور سے سینڈ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابا کے بعد بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے ساری ذمہ داری مجھ پر آن پڑی تھی، اور مجھے اپنے گھرانے کو چھوٹے بھائی کے حوالے کر کے بڑے شہر نوکری ڈھونڈنے آنا پڑا۔ یوں روزگار کی تلاش مجھے لاہور لے آئی۔ کافی بھاگ دوڑ کے بعد پرانے لاہور کی تنگ گلیوں میں انتہائی کم کرائے پر ایک مکان مل گیا۔ 2 کمروں کا مکان میرے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ گھر اچھا خاصا صاف ستھرا بنا ہوا تھا۔ میں نے گھر کی صفائی کی اور ایک کمرے میں اپنے ساتھ لائی ہوئی چادر بچھا کر لیٹ گیا۔ بھوک کا احساس شدت سے ہو رہا تھا، لیکن تھکن کے احساس کچھ ایسا نہیں تھا کہ میں جا کر باہر سے لے کے آؤں۔ اب صبح ہی میں نے سوچا کہ کھا لوں گا۔ یہی سوچ کر میں کروٹیں بدلنے لگا جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ کون آ گیا اس وقت؟ خوف تو ہوئی، مگر میں دیکھنا ضروری تھا۔ جا کر دروازہ تو کھولا، مگر کوئی نہیں تھا۔ جھنجھلا کر پلٹنا چاہا، نظر دروازے کی چوکھٹ پر ٹکی تھی۔ ایک ٹرے رکھی ہوئی تھی وہاں پر، اس پر کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ جھک کر کپڑا ہٹایا تو اندر گوشت کا سالن اور روٹیاں رکھی تھیں۔ بھوک میری چمک اٹھی، شاید کوئی پڑوسی رکھ کر گیا ہوگا، لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے وہ کھانا لے کر اندر آ گیا۔ میں نے سوچا بہرحال کھانا اٹھایا اور اندر لا کر کھانا کھایا جائے۔ کھانا بے حد لذیذ تھا۔ کھا کر میں نے صحن میں لگے نلکے سے برتن دھو کر وہیں رکھ دیے اور آ کر کمرے میں سو گیا۔ صبح اٹھا تو وہ برتن غائب تھے۔ مجھے بہت عجیب لگا۔ وہ برتن جیسے آئے تھے ویسے ہی غائب ہو گئے۔ خیر، ذہن کو جھٹک کر گھر سے کسی نوکری کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس دن کے بعد سے کھانا نہیں آیا تھا۔ ویسے بھی رات کو واپسی پر میں اپنا کھانا خود لے کر آتا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میرا بچا ہوا کھانا صبح غائب ملتا تھا۔ ان باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ گھر میں کوئی اور مخلوق ہے۔ بہرحال وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا رہی تھی۔ یہاں رہتے ہوئے 5واں دن ہو چلا تھا۔ اس رات میں صحن میں چادر بچھا کر تکیہ لے کر لیٹ گیا۔ ہوا چل رہی تھی، نیند آنے لگی۔ آدھی رات کو میری آنکھ عجیب سی آواز سے کھلی۔ میں نے اندازہ لگایا تو آواز اس دوسرے کمرے سے آ رہی تھی، جسے میں نے ابھی تک استعمال نہیں کیا تھا۔ میں نے پہلے سوچا کہ ایسے ہی خاموشی سے لیٹا رہوں، پھر انسانی تجسس نے مجھے اٹھ کر دیکھنے پر مجبور کیا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے تک پہنچا۔ ذرا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو اندر کا منظر دیکھ کر میں ہل کر رہ گیا۔ اندر پورا کمرہ ایسے بچوں سے بھرا ہوا تھا جن کے سر اپنے جسم سے زیادہ بڑے تھے۔ بڑی بڑی لال آنکھیں، ناک بھی نہیں، بھیانک موٹے موٹے ہونٹ، سوکھی ڈنڈیوں جیسے ہاتھ اور لمبی لمبی انگلیوں پر کانٹے دار ناخن تھے، اور وہ پورے کمرے میں اس طرح سے اچھل کود رہے تھے کہ جیسے کھیل رہے ہوں۔ میری تو سٹی گم ہو گئی۔ میں آنکھیں پھاڑے دیکھ ہی رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔
میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے ذرا گردن گھما کر اپنے کندھے کی طرف دیکھا۔ کالی سیاہ لمبی لمبی انگلیاں میرے کندھے پر تھیں۔ یہ میرے بچے ہیں، تمہیں اچھے لگے؟ اس چیز کے بولنے پر میں نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ ایک بہت لمبی عورت کسی درخت جتنی میرے کاندھے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ اس کے سیاہ بال فرش تک آ رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا۔ میں نہ جانے کب تک بے ہوش پڑا رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو دوپہر کا وقت تھا اور میں اسی کمرے کے باہر پڑا تھا، مگر اب وہاں کچھ نہ تھا۔ ہاں، مگر ایک کھانے کی ٹرے میرے برابر میں رکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنا سامان اٹھایا اور گھر سے نکل گیا۔ اس کے بعد میں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ بے شک اس مخلوق نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا تھا، مگر اس طرح کے منظر کسی بھی انسان کی جان لینے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ تو لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔